آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میو نیوز پہ۔ ہمارے ساتھ مہمان خصوصی روزانہ کی طرح حضرت علامہ مولانا حاجی عبدالغفور ساجد الوری صاحب تشریف فرما ہیں۔ روزانہ کی طرح آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں، اور جو ہے موضوع ہے رمضان شریف کا، رمضان المبارک کے جو اہم گھڑیاں ہیں، یہ ماہ مبارک کے اوپر بہت سی چیزیں ہمیں بتاتے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو روٹین کے مطابق دہرائی جاتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو نہیں ہوتی ہیں، جن کو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کافی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ ظاہر عالم دین جو حضرات وہ تو جانتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو نہیں جانتے اس بارے میں، ان کو پتہ چل جاتا ہے، ان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو رمضان شریف کی جو ہے فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ تو کل ہمارا جو پیچھے ٹاپک چل رہا تھا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اس کی زندگی کے اوپر، اس کی وفات کے اوپر، تو اسی سے ہم شروع کرتے ہیں حضرت صاحب سے۔ حضرت صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بڑی مہربانی آپ تشریف لائے، اور روزانہ کی طرح آپ ٹائم دے رہے ہیں اپنے ناظرین کو، اور بہت سی اہم باتیں ہیں جو بتا رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کچھ فرما رہے تھے کل، تو وہ بات جو ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس کی زندگی کے بارے میں جو اہم واقعات ہیں ان کا ذکر خیر آپ کریں اور ناظرین کو بتائیں ان کی اہمیت کے بارے میں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ناظرین اکرام اور میرے محترم محمد فاروق جان صاحب، کل چونکہ 3 رمضان تھا، 3 رمضان کی نسبت سے وصال سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پہ میں نے اپنی گفتگو جو ہے فرمائی۔ آج 4 رمضان ہے، میں سیدہ خاتون جنت کی زندگی پہ 1-2 حدیثیں جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ان کو بیان کروں گا، اور 1-2 واقعات۔ سب سے پہلی حدیث مشکوٰۃ شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر ہے۔ حضرت مسعور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ حدیث عمومی طور پہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ حضور نے یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا، اس کی وجہ کیا تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے اپنی ایک بیٹی جس کا نام اوزا تھا، اس کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرنے کا پروگرام بنایا، ارادہ کیا، اور اس ارادے کا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی اظہار کیا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس نکاح پہ راضی ہو گئے، آپ کا بھی پروگرام بن گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے حضرت علی کو بلا کے انہیں ڈائریکٹلی طور پہ کوئی بات نہیں فرمائی، بلکہ آپ مسجد نبوی شریف کے اندر منبر پہ تشریف لائے، اور صحابہ کرام کے سامنے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں میں تمہارے واسطے کسی حلال چیز کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کرتا، لیکن
مجھے قسم ہے اپنے رب کی، قیامت تک رسول خدا کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کی زبان مبارک سے یہ جملے سنے، آپ نے فوراً اپنا ارادہ بدل دیا، اور اس کے بعد یہ بالکل واضح اور مدلل بات ہے کہ جب تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہیں، حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے، جو ایک حدیث، ایک اور حدیث ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں حضور نے کچھ بات کہی، حضرت فاطمہ کے کان میں، آپ رونے لگی، ہنسنے لگی۔ اس کی راوی جو ہے حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مشکوٰۃ شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ساری ازواج، ایک عائشہ نہیں، ساری ازواج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بٹھایا، ان کے کان میں کوئی بات کہی تو آپ رونے لگے۔ اس کے بعد حضور نے کوئی بات بیان فرمائی تو وہ ہنسنے لگے۔ جب حضور تشریف لے گئے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے فاطمہ سے سوال کیا کہ فاطمہ وہ کیا بات تھی جو آپ کے ابا نے آپ کے کان میں کہی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنا ابا حضور کے راز کو فاش نہیں کر سکتی، راز کو فاش نہیں کر سکتی، اور آپ کی حیات طیبہ میں آپ نے وہ بات بتائی بھی نہیں۔ حضور کے وصال کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، پھر میں نے فاطمہ سے سوال کیا کہ وہ راز کی بات اب تو مجھے بتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے ابا حضور نے مجھے کہا کہ بیٹی، حضرت جبریل ہر رمضان میں مجھ سے قرآن پاک کا ایک دور کیا کرتا تھا، لیکن اس رمضان میں میرے ساتھ قرآن پاک کے 2 دور کیے، تو میں سمجھ گئی کہ حضور کا یہ آخری رمضان ہے، اس وجہ سے میں رونے لگ گئی۔ اور دوسری بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں بیٹھ کے مجھے یہ خوشخبری دی کہ فاطمہ، تجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا جہاں کی تمام عورتوں سے سردار بنایا ہے، اور ایک جگہ پہ کہ تجھے جنت کی تمام عورتوں کی، یہ دونوں جملے ملتے ہیں، جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، انہوں نے ایک جو ہے بات بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم دنیا میں اس لیے مشہور ہوئی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی۔ ان کے ممتاز ہونے، مشہور ہونے کی ایک وجہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ممتاز ہونے کی 3 وجوہات ہیں کہ آپ امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، نمبر 2 آپ امام الاولیاء کی اہلیہ محترمہ ہیں، اور نمبر 3 آپ حسنین کریمین کی والدہ محترمہ ہیں۔ یہ 3 وجہ ہیں۔ ٹھیک ہو ہر صاحب، بات اپنا چل رہی تھی کچھ رمضان شریف کے جو ہے حوالے سے، اور جس کو سوالات تھے لوگوں کے، جس طرح ایک سوال آیا تھا ہمارے پاس کہ اگر بندہ کو بھول چوک میں کوئی چیز کھا لیتا ہے، پیٹ بھر کر کھا لے، تو اس کا روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کے لیے انعام رکھا ہے، یہ انعام ہے روزے دار کے لیے۔ اگر بھولے سے وہ سیر ہو کے، خوب سیر ہو کے
کھا پی لے تو پھر بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہاں اگر ایک لقمہ یا دو لقمہ کھانے کے بعد ایک گھونٹ پانی یا دو گھونٹ پانی پی، جہاں پہ اسے یاد آ گیا وہیں پہ کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے. یہ نہیں کہ بھولے سے شروع کیا تھا اب میں بالکل سیر ہو گئے کہ روزہ، تو جہاں یاد آ گیا وہیں پہ کھانا پینا چھوڑ دیا. حضرت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب یاد آ جاتا ہے کہ ایک دفعہ دیکھا ہے کچھ لوگ الٹیاں کرنے لگتے ہیں. نہیں وہ ضرورت نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دی ہے، اللہ کے محبوب کا واضح فرمان ہے، جو کھا لیا اس کو جان بوجھ کے اگر وہ کرے گا تو اس کا روزہ تو یہاں نہیں ٹوٹا لیکن وہاں پہ ٹوٹ جائے. یعنی کہ یہ پیغام دینا تھا حضرت کہ جب ایک بندہ بھول کر کوئی چیز کھا لیتا ہے یا پانی وغیرہ چلا جاتا ہے اس کے اندر نگل لیا، اس نے کوئی بھی چیز نگل لی، اگر اس کو جان بوجھ کر کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. پہلے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا تھا لیکن پھر ٹوٹ جائے گا. ہاں اگر جان بوجھ، یہ سوال تھا، یہ کلیئر کرنا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں جی جو چلا گیا وہ باہر نکل جائے، لیکن ایسا نہیں ہے. اس پہ تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے دوستوں کہ اگر کوئی چیز بھولے سے کھا لی تو کوئی بات نہیں، جب یاد آ گیا تو چھوڑ دو، لیکن اس کو جان بوجھ کر نہ کرو، کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ کچھ سوالات ہیں جو ناظرین تک پہنچانے بہت ضروری ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی اور آپ کی والدہ محترمہ اللہ کے پیارے محبوب کی پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی ماہ رمضان کے اندر ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ناظرین کے سامنے یہ بات گوشے گزار کروں گا کہ ہم انشاءاللہ ان کا بھی وصال کا ذکر خیر اس میں کریں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ 21 رمضان کو، وہ آخری عشرے میں انشاءاللہ، آخری عشرے میں وہ ہے. پہلے عشرے کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال، یہ پہلے عشرے میں ہے. دوسرے عشرے کے اندر جنگ بدر کا واقعہ ہے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی. یہاں پہ جو ہے میں آخر میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور آپ کے مرتبے کو واضح کرنے کے واسطے ایک مرتبہ حسنین کریمین نے تختیاں لکھی، دونوں آپس میں جیسے بچے ضد کرتے میرا خط اچھا ہے میرا خط اچھا ہے، وہ فیصلہ کروانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں مختصر میں عرض کرا. حضور نے فرمایا تم اپنا فیصلہ حضرت علی سے کرواؤ. وہ علی کے پاس آئے، حضرت علی نے فرمایا کہ تم اپنا فیصلہ اپنی ماں فاطمہ سے کرواؤ. تو جب وہ واپس حضرت فاطمہ کے پاس آئے تو حضرت فاطمہ نے ان کے اس بات کو سن کے فرمایا ہاں میں تمہارا فیصلہ کروں. وہ حیران ہو گئے کہ اماں جو فیصلہ ہمارے نانا نہ کر سکے ہمارے ابا نے، آپ وہ فرمایا ہاں. آپ 7 موتی لے کے آپ نے آسمان کی طرف اچھالے، فرمایا جس کی تختی پہ 4 گر گئے وہ پہلے نمبر پہ اور جس پہ 3 گری وہ دوسرے نمبر پہ. لیکن اتفاق یہ ایسا کہ دونوں تختیوں پہ 3 گرے اور ایک آسمان میں ٹھہرا رہا. اللہ نے جبریل کو بھیج کے اس موتی کے 2 ٹکڑے کروائے، آدھا اس کی تختی پہ آدھا، فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی تم دونوں برابر ہو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات حضرت صاحب نے بتائی آخر میں. ناظرین یہ باتیں سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور بہت دل کرتا ہے ایسی باتیں سننے کو، لیکن ٹائم کی تھوڑی کمی کی وجہ سے ہمیں پروگرام جو ہے اس کا وائنڈ اپ کرنا پڑتا ہے. ناظرین یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری ساری رہے گا. اسی طرح کل ہم انشاءاللہ اسی رمضان ٹرانسمیشن میں حاضر ہوں گے، حضرت صاحب بھی ہوں گے اور پھر یہاں سے پروگرام شروع کریں گے. آگے آپ کے کوئی نئے سوالات ہوں گے ان کے جواب بھی دیں گے. تو ناظرین انشاءاللہ ملتے ہیں کل
نیکسٹ پروگرام میں. السلام علیکم. کسی بھی خبر اور اپڈیٹ کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمارا پیج لائک کریں www.mionews.com